ہے کہ کئی بار ہم نے ایسے بیان سنے ہیں, کئی بار اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ یا تو مسلمان بنو نہیں تو جہنم میں جاؤ. یعنی کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو قرآن اور حدیثوں کے مطابق آپ کا نرک میں جانا, جہنم میں جانا یہ طے ہے, چاہے آپ کتنے بھی اچھے انسان کیوں نہ ہو. کیا واقعی میں قرآن حدیث ایسا کہتی ہیں؟ کہ مجھے بتائیے, کیا قرآن یا حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کے لیے جہنم کی جگہ مقرر ہوئی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بہت شکریہ پیناز صاحبہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سوال آپ نے کس پہرائے میں کیا اور اس کا مقصد کیا تھا. بیسکلی اس کا جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں, جو میں سمجھا ہوں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اسلام ایک متعصب دین ہے اور اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے گا, چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کر رہا ہو. تو آپ کے سوال کا جو جواب ہے میں دو طریقے سے دینا چاہوں گا. پہلا منطق کے ساتھ, عقل کے ساتھ, اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث کی روشنی میں, اور تیسرا آپ کی اپنی کتاب بھگوت گیتا سے. جی ہاں, اب پہلی بات آپ سن لیجئے. فرض کیجئے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے, آپ کا جو شوہر ہے یا آپ کا جو پتی ہے, وہ آپ کے ساتھ بھی رہ رہا ہو لیکن آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ کی تمام تر قربانیوں کے باوجود اس کا کہیں اور افیئر چل رہا ہو, ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہو, اور آپ کو اس بات کا علم ہو کہ میری تمام تر وفاداری کے باوجود, میری تمام تر قربانیوں کے باوجود میرا شوہر جو ہے وہ کہیں اور انوالوڈ ہے اور کسی اور عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, سمبند ہیں, تو کیا آپ اس کو برداشت کریں گی؟ یقیناً آپ اس کو برداشت نہیں کریں گی. آپ اپنے شوہر کو معاف نہیں کریں گی اور آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گی یا اسے ڈائیورس لے لیں گی. اسی طرح آپ کے شوہر کو اگر پتہ چلتا ہے, معذرت کے ساتھ, آپ کے شوہر کو اگر پتہ چلتا ہے اور وہ آپ کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتا ہے کسی اور مرد کے ساتھ, اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور مرد کے ساتھ انوالوڈ ہیں, کسی اور مرد کے ساتھ آپ نے تعلقات استوار کیے ہیں جنسی, تو کیا وہ آپ کو معاف کرے گا؟ قطعی طور پر معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میری تمام تر قربانیوں کے باوجود, میری تمام تر سہولیات پرووائڈ کرنے کے باوجود پناز صاحبہ جو ہیں وہ کسی اور مرد کے ساتھ اگر انوالوڈ ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی 1000 غلطیاں معاف کر دے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی 1000 بدتمیزیاں معاف کر دے, لیکن وہ یہ ایک غلطی آپ کی کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس سے بے وفائی کی ہوگی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرماتے ہیں. اب آپ کے دوسرے طریقے سے میں جواب دینے لگا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے تمام جہان کو پیدا کیا ہے, اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب قرآن مجید میں مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے انسان کو دی ہیں, میں نے اس کو بولنا سکھایا, میں نے اس کو عقل دی, میں نے اس کو علم دیا. جب یہ سارا کچھ ملنے کے باوجود اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کی عبادت شروع کر دے, کسی اور خدا کو پوجنا شروع کر دے, کسی اور بھگوان کو پوجنا شروع کر دے, تو کیا اس خدا کو یہ بے وفائی معاف کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا, لیکن آپ نے اگر میرے ساتھ شرک کیا, آپ نے شری کرشن کو میرے ساتھ شرک کیا, آپ نے وشنو کو میرے ساتھ شرک کیا, آپ نے ہنومان کو میرے ساتھ خدا بنایا, آپ نے کسی اور خدا کو, رام کو یا کسی اور خدا کو میرے ساتھ, پتھر کی مورتی کو یا کسی پتھر کو میرے ساتھ شریک کیا کہ یہ بھی خدا ہے, اس کی بھی پوجا ہونی چاہیے, تو یہ گناہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں, رازق میں ہوں, نعمتیں دینے والا میں ہوں, اور اس کے باوجود انسان میرے سے بے وفائی کر کے جب ان پتھر کی مورتیوں کو پوجے گا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یہ تھا آپ کے
سوال کا دوسری طرح سے جواب۔ اب آپ نے یہ پوچھا کہ کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے؟ جی بالکل مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ تو تھا قرآن مجید میں سے جواب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اگر کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے، ان کوڈ آف کنڈکٹس کو مانتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں دیے ہیں، تو وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے دل سے کہہ دیتے ہو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ رہے ہندو، وہ رہے کرسچن، وہ رہے سکھ، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا، کیونکہ وہ کیا خوب فرمایا ہے شاعر نے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو تھا آپ کے سوال کا جواب۔ اب آئیے بھگوت گیتا سے آپ کے سوال کا جواب اور کاؤنٹر آنسر۔ آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ بڑا تنگ نظر ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے علاوہ کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، باقی ساری دنیا جہنم میں جائے گی۔ تو چاہے آپ جتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں۔ تو محترمہ مجھے یہ بتائیے، جس دھرم کی آپ پجاری ہیں، جس دھرم کو آپ مانتی ہیں پناز تیاگی صاحبہ، اس دھرم کی کتاب بھگوت گیتا کو اٹھائیے، اس کے ادھیائے 4 اشلوک 40 پہ جائیے۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی ان شاستروں کے اوپر شک کرے گا وہ نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں کوئی سکون نہیں پائے گا، کوئی مکتی نہیں پائے گا، کوئی جو ہے وہ اس کو کوئی سکون حاصل نہیں ہوگا، کوئی موکش حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ موکش حاصل کرنے کے لیے، مکتی حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں اور اس دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان شاستروں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ان شاستروں کو ماننا ہے اور ان پہ کوئی شک و شبہ ظاہر نہیں کرنا۔ اسی بھگوت گیتا کے ادھیائے 7 کے اشلوکا 15 میں آپ جائیے تو وہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں پر فرما رہے ہیں بھگوان کرشنا کہ اگیانی اور مورکھ لوگ جو ہیں اور جو ناستک لوگ جو ہیں، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور شکتی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ میری شرن میں نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر بھگوان کرشن کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے اور کسی اور شکتی پر ایمان رکھتے ہیں وہ میری شرن میں نہیں آ سکتے۔ تو محترمہ آپ کو پھر کیا تکلیف ہے کہ اگر اسلام بھی وہی بات کہتا ہے کہ آپ نے اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، یہی بات آپ کے ہندوازم میں آپ کے بھگوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر موکش حاصل کرنا ہے، اگر سکون حاصل کرنا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں، اگر مکتی حاصل کرنی ہے، اگر بھگوان کی شرن میں آنا ہے تو پہلے آپ کو بھگوت گیتا پر اور آپ کو ہندوازم پر یقین لانا پڑے گا۔ یہی آپ کے بھگوان وشنو فرماتے ہیں کہ مکتی جو ہے اس کا سرو داتا تو میں ہوں۔ تو آپ کو کبھی اپنی کتابوں پر کیوں نہیں اعتراض ہوا؟ کبھی اپنی کتابوں پر کیوں نہیں اتنا وویلا آپ نے اٹھایا؟ آپ کا مقصد صرف اور صرف اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو غلط رنگ دے کر جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔